اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صرف ایسا نہیں کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حلیم اور بردبار ہوں، بلکہ تمام ہی معصومین کرام وہ تھے کہ جو حلیم اور بردبار تھے۔ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیہ، اگر حلم کو مجسمہ ایک صورت دی جاتی تو وہ حضرت امیر المومنین کی صورت ہوتی، اور لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اور اگر عقل کو کوئی مجسم صورت دی جاتی تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے۔ تو ہمارے تو ہر ہی امام جو ہے وہ حلیم اور بردبار رہے ہیں، لیکن چونکہ بات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے تو میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد پھر ایک روایت کی میں وضاحت بھی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شامی آتا ہے شام سے اور پورے غصے اور غضب کے عالم میں آتا ہے کہ میں آؤں اور امام کی شان میں گستاخی کروں۔ تو جب مدینہ میں داخل ہوا اور معلوم کیا کہ یہاں پر کون ہے کہ جو علی کا بیٹا ہو، تو بیان کیا گیا کہ علی کے سب سے بڑے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ان کے سامنے جب یہ گیا تو جو اس کی زبان میں سب و شتم تھا اور دشنام تھا وہ بکنا شروع کیا، اور جب حضرت بہت سکون اور اطمینان سے سنتے رہے، جس طریقے سے ان کے نانا سنا کرتے تھے اور سن کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت امام حسن نے بھی انہیں سنا، اور سننے کے بعد ہی کہا کہ لگتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، اگر تیرے پاس مدینے میں کوئی گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تو بھوکا ہے اور تیرے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے تو ہمارے گھر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا حاضر ہے، اور اگر تیرے پاس لباس موجود نہیں تو ہمارے پاس لباس موجود ہے، اور اگر تیرا یہاں پر کوئی آشنا اور دوست نہیں ہے تو ہم ہی تیرے دوست ہیں، سبحان اللہ، اور ہم ہی تیرے آشنا ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ وہ چلا تو بہت دشمنی لے کر تھا، لیکن جب حسن مجتبیٰ کی زیارت کی تو وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، سبحان اللہ، اور کہنے لگا کہ اس سے پہلے تک آپ سے زیادہ مبغوض ترین انسان میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب ترین انسان کوئی میری زندگی میں نہیں تھا۔ واہ واہ، تو سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کا حلم و جو کرم ہے اور بردباری ہے وہ تو اپنے عروج پر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا آغاز مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ ایک روایت کا جملہ جو شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کتاب ارشاد میں لکھا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی ہادان امامان قاما او قعدا، یہ میرے بیٹے، اور یہ بھی عجیب بات ہے، کیا خوبصورت لطافت ہے اور لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ علی کے بیٹے نہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ نبی کے بیٹے صرف نبی کی زبان سے جاری نہیں ہوئے، خدا کی زبان سے بھی یہی کہا ابنا انا و ابنا اکم، سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسن امام حسین یہ تو نبی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے یہ دونوں وہ ہیں کہ جو امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں کھڑے ہو کر جنگ کریں یا دونوں بیٹھ کر صلح کریں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور بہت جلدی میں ترجمہ کر جاتے ہیں کہ چاہے ان میں سے کوئی صلح کرے چاہے کوئی جنگ کرے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ کہا گیا کہ چاہے، اب دیکھیے گا کیا لطافت ہے، ابنی حازان امامان قاما او قعدا، ایک ایک لفظ وہ ہے جو تسنیہ کے ساتھ ادا ہو رہا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں قیام کریں چاہے یہ دونوں صلح کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صلح حسن ہو رہی ہے تو صرف صلح حسن نہیں ہو رہی ہے، صلح حسین بھی ہو رہی ہے، اور اگر جنگ حسین ہے تو وہ جنگ حسین نہیں ہے، جنگ حسن بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صلح حسن کے موقع پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا حسین اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اور پیچھے پیچھے ہیں، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی اگر امام حسن ہوتے تو وہ صلح نہیں فرماتے، جنگ کرتے؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل امام حسن کے یتیم جناب قاسم ہے، بے شک، جو نمائندگی کر رہے ہیں اپنے والد کی، کہ اگر امام حسن بھی اس مقام پر ہوتے تو وہی کرتے جو مولا حسین نے کیا ہے۔ بے شک۔ اور کسی نے اس بات کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، اور کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، تو دونوں نے وہ حق ادا کیا ہے پیغمبر اکرم کی سیرت کا کہ پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے صلح حدیبیہ فرمائی تھی اسی طریقے سے امام حسن نے صلح فرمائی ہے، اور جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے جنگیں فرمائی تھی اسی طریقے سے امام حسین نے جنگ کی ہے۔ یہ جنگ بھی ہے تو خدا کے لیے ہے، وہ صلح بھی ہے تو خدا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔